ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے۔ نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، دین ایک ہی ہے۔ شریعتوں میں فرق رہا ہے، اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی۔ ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا۔ لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں۔ ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو ایٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے۔ اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی۔ یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے زائل کر دیتے ہیں۔ اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے۔ قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں۔ یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مضرت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، بس۔ اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ پورے مائدہ میں آخری حکم آ گیا، حل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا۔ تو یہ تدریجاً ہوا ہے۔ تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی ہے۔ تو ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی ہی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے؟ مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لے عیاناً، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا، یعنی منافق چونکہ دو طرفہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ یکسو ہو جائے کفر کی طرف، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف۔ مذبذبین بین ذالک کی کیفیت میں جو مبتلا ہے، اس کے دو یہ امکانات ہیں۔ تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا اس کا ذکر ہے،
ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔